السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہیے کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی۔ اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ کا احسان عظیم، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر کہ زندگی میں ایک دفعہ پھر سے ہمیں رمضان مبارک سے مستفید ہونے کا موقع ملا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں نعمت قرآن سے سرفراز فرمایا۔ رمضان اور قرآن کے ذریعے ہمیں دنیا میں تقوی حاصل کرنے اور آخرت میں جنت حاصل کرنے کا ایک اور شاندار موقع عطا فرمایا، الحمدللہ۔ اب دیکھیے کہ رمضان المبارک میں دورہ قرآن جو ہے یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ تراویح میں بھی قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ تب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی یہ چیز ہوتی تھی۔ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمارے معاشرے میں انفرادی طور پر تلاوت کلام پاک اور اس کے علاوہ تراویح میں ختم قرآن کیے جاتے ہیں، لیکن فہم قرآن جو ہے اس آپ کہہ لیجئے کہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یعنی قرآن فہم کے بغیر جو ہے اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس کو سمجھے بغیر قرآن کے تقاضے پورے نہیں کیے جا سکتے ہیں، رب کی بندگی کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کیے جا سکتے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب امت کے اندر فہم القرآن کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں مساجد میں تراویح کے بعد خلاصہ اس کا کیا جاتا ہے، قرآن پاک کا خلاصہ بیان جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی فہم قرآن کے کئی طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، اور کہیں پر آپ دیکھیں کہ مفصل تفسیر بیان ہوتی ہے، کہیں پر مختصر خلاصے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ سلسلہ چل نکلا ہے، الحمدللہ۔ امت میں اس سلسلے میں کافی جو ہے لوگوں کو اس چیز کی سمجھ آ رہی ہے، اور لوگ قرآن کے ساتھ جڑ رہے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی، اس کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں زیادہ تر مساجد میں یکم رمضان سے پہلی تراویح میں سورہ فاتحہ جو ہے وہاں سے شروع کیا جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت جو ہے یہ 27ویں تراویح میں سورہ ناس پر ختم کی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ دیکھیں، ہمیں اگر ہم اس کا فہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں تھوڑی زیادہ مزید ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ نارملی اگر ہم نہیں بھی کر رہے تو رمضان میں اس کے ساتھ اتنا جڑ جاتے ہیں، الحمدللہ، دل نرم ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب جو ہے وہ کافی بڑھ جاتا ہے، تقویٰ بڑھ جاتا ہے۔ اور روزوں کا مقصد بھی کیونکہ تقویٰ حاصل کرنا ہی ہے، تو جب ایسی کنڈیشن میں ہیں ہم، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ قرآن سمجھ بھی آتا ہے، قرآن کے ساتھ جڑنا مشکل بھی نہیں لگ رہا ہوتا، اور کیونکہ ایمان کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے تو اس لیے یہ چیز بہت آسان لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ آج سے ہم بھی انشاءاللہ تعالی العزیز دورہ قرآن کا آغاز کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ ہم اس کے سورہ ناس تک پہنچنے تک کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حد تک قرآن کا فہم بھی حاصل کر چکے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب ہم رمضان کے اینڈ تک پہنچیں تو ہم اس قابل ہو چکے ہوں کہ ہم اللہ کی مغفرت بھی حاصل کر سکیں، ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں، اور اللہ کرے کہ یہ منتھ جو ہے ہمیں پوری طرح سے اپنے رب کا فرما بردار بنانے میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہو۔ تلاوت قرآن سے آغاز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
آمين. جزاکم اللہ خیر. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک ادب ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہر وہ کام جس میں اللہ کا نام لیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی اطاعت اور نصرت شامل ہو جاتی ہے، اور جس کام سے پہلے رب کائنات کا نام نہ لیا جائے وہ کام ابتر ہو جاتا ہے. سورہ فاتحہ ام الکتاب بھی ہے. فاتحہ کا مطلب ہے دیباچہ، یعنی اوپننگ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. لا صلاۃ الا بفاتح، کوئی نماز مکمل نہیں ہو سکتی ہے جب تک اس میں سورہ فاتحہ نہ ہو. لا صلاۃ الا بفاتحہ. لہٰذا دن بھر میں 17 مرتبہ جو ہے وہ فرض نمازوں میں یہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. اگر ہم وطر اور سنتیں ملا لیں تو 32 ٹائمز ڈیلی ہم لوگ پڑھتے ہیں. پھر نوافل جو ہیں اس کے علاوہ ہیں. یہ پہلی مکمل سورہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. یہ ایک دعا ہے اور اسی کے ذریعے رب کائنات نے ہمیں خود دعا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، پھر اپنی عاجزی اور انکساری کے اظہار کے ساتھ اپنی حاجت جو ہے وہ اپنے رب کے سامنے پیش کریں. اگر ہم اس کا بات کریں اس کے ترجمہ کی تو سب سے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان ہے جو رحیم ہے. مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے. یوم الدین یعنی کہ بدلے کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی ان کا جو بھٹکے ہوئے ہیں. اس میں دیکھیے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کے حمد و ثنا سے آغاز کیا جا رہا ہے. اللہ کی نعمتوں اور انعامات پر اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے. رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، نگہبانی کرنے والا ہے، سب کی ضروریات پوری کرنے والا ہے، ساری کائنات کا رب ہے. اور یہ ایک عالمگیر ربوبیت کا اعلان ہے. اللہ تعالیٰ کے مطلق اقتدار کا اعتراف ہے اس میں. لہٰذا سینے پر ہاتھ رکھ کر جب ہم اللہ کو رب العالمین کہہ کر پکارتے ہیں تو اس وقت ضرور سوچ لیں کہ سینے میں کوئی بت تو نہیں ہے جس سے ہماری امیدیں وابستہ ہیں. اپنی زندگی میں جتنے بھی باطل عقائد اور تصورات ہیں ان کا جائزہ لینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد الرحمن الرحیم. اب دیکھیں یہ پہلے جو اس سے پہلے جتنا حصہ تھا سورہ فاتحہ کا اس میں توحید کا اعلان ہے، اور اس کے بعد الرحمن الرحیم. اب یہاں پہ صفاتی آیات ہیں یہ، یعنی یہاں رحمت، محبت، شفقت کی انتہا کا تصور دیا گیا ہے ان الفاظ سے. لیکن مالک یوم الدین کہہ کر اللہ کے منصف ہونے کا احساس دلایا جا رہا ہے. یعنی یہ نہ سمجھنا کہ وہ بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے تو بس ہم لوگ کہہ دیتے ہوتے ہیں نا کہ اللہ بخشنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اور کرتے وہ جاتے ہیں جو ہمارا نفس ہمیں کہتا ہے. ہم اس کی نافرمانیاں بھی کرتے جاتے ہیں، ہم لوگوں پر ظلم بھی کرتے جاتے ہیں، لوگوں پر زیادتیاں بھی کرتے جاتے ہیں، اور ہر وہ چیز کرتے ہیں جس سے اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچے، شر پہنچے. اور پھر ہم ساتھ ہی اس بات کا بھی جو ہے ورد کرتے جاتے ہیں کہ وہ بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا، وہ بخش دے گا. تو ساتھ ہی اللہ نے بتا دیا ہے ہاں وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بڑا مہربان ہے، وہ بہت رحیم ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ وہ مالک یوم الدین بھی ہے، وہ آخرت کے دن کا مالک بھی ہے، وہ جزا اور سزا کے دن کا مالک بھی ہے، وہ بدلے کے دن کا مالک بھی ہے. اور یہ کہہ کر اللہ کے منصف ہونے کا احساس دلایا جا رہا ہے، فکر آخرت اور اس کے نتیجے کے دن سے باخبر کیا جا رہا ہے. اور پھر خود ہی سکھایا مجھ سے کہو کہ اس دن کی کامیابی کے لیے یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اب دیکھیں سب سے پہلے توحید کی بات کی گئی ہے، اس کے بعد الرحمن الرحیم، یہ صفاتی آیات ہیں. اس کے بعد جب یہ بتایا گیا نا مالک یوم الدین،
تو یہاں پہ آخرت کا اقرار ہے کہ ہم آخرت کے دن پر یقین کرتے ہیں، اور اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایک دن مقرر ہے جس دن ذرہ برابر بھی نیکی کا بدلہ دیا جائے گا، اور ذرہ برابر بھی کسی نے برائی کی ہے تو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے اس کو بھی اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور برائی کرنے والے کو برائی کا بدلہ بھی دیا جائے گا۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ واحد ہے وہ ذات جو کہ اس دن کا مالک ہے۔ اس دن اس کے حکم کے بغیر کسی کی سفارش نہیں چل سکے گی، اس کے حکم کے بغیر جو ہے وہ کوئی اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم جب یہ دعا مانگتے ہیں تو ساتھ ہی ہمیں سکھا دیا گیا کہ مانگنا کیا مانگو، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، اس دن کی کامیابی کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت بیسیکلی کیا ہے؟ عبادت یہ عبد سے ہے، اور عبد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ غلامی، بندگی۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں بھی جہاں انسانوں کی کیٹیگریز بتائی ہیں نا روح کے اعتبار سے، وہاں پہ ہمیں دعوت کس چیز کی دی ہے؟ تمام انسانوں کو، تمام انسانیت کو دعوت دی گئی ہے کہ ایک اللہ کی بندگی اختیار کر لو تاکہ تم بچ جاؤ۔ یعنی بچنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے غلام بن جاؤ۔ اب غلامی بیسیکلی کیا ہوتی ہے کہ غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، ہم اپنی زندگیاں اپنی مرضی اپنے نفس کے مطابق گزارتے ہیں۔ ہر چیز میں ہم کہتے ہیں کہ دیکھو زندگی بھی تو جینی ہے نا، دنیا میں ایک ہی دفعہ آئے ہیں، اچھا کون سا ہم یہ کام روز روز کر رہے ہیں؟ کوئی بھی نافرمانی کا کام کرنا ہے نا تو ہم بس اس میں اپنے نفس کو آگے رکھتے ہیں، اللہ کے حکموں کو ہم کہیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نماز میں کھڑے ہو کے ہم دعویٰ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، غلام ہم بس تیرے ہی ہیں۔ حالانکہ ہم تو اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں، ہم تو اپنی خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں، ہم نے تو ہزاروں بت اپنے سینوں میں پال رکھے ہیں۔ تو سب سے بڑی چیز کہ ہمیں اس چیز پر غور کرنا ہے کہ ہمیں ان سارے بتوں کو توڑ دینا ہے، اور ایک اللہ جو ہے نا واحد، اللہ وحدہ لا شریک، ہمیں اس کے غلام بننا ہے۔ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی، اس بات کی گارنٹی ہے۔ آخرت کو اپنی فکر بنا لیں، دنیا کامیاب ہو جائے گی، وہ اللہ رب العزت خود دنیا کامیاب کر دیں گے۔ لیکن آخرت کی فکر بیسیکلی اصل ہمارا مقصد، اللہ کی رضا اصل مقصد۔ تو اللہ کی رضا، آخرت کی کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ سے ہم کیا دعا مانگتے ہیں، کیا مدد مانگتے ہیں؟ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس راستے پر جس پر چل کر ہم یوم الدین میں کامیاب ٹھہریں، ہم وہاں پہ فلاح حاصل کریں۔ یوم الدین، اس دن کی کامیابی جو کہ انصاف کا دن ہے، جو بدلے کا دن ہے، جس دن ہر چیز کی جزا اور سزا ہوگی۔ تو اس دن کی کامیابی کے لیے یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہر وہ راستہ، ہر مقصد کے لیے، ہر کام کے لیے یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، جس راستے پر چل کر ہم کامیاب ٹھہریں، وہ راستہ جو نہ ان قوتوں کا راستہ ہے جن پر تیرا غضب ہوا، یعنی یہود، اور نہ ہی ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے۔ اب گمراہ کون لوگ ہیں؟ عیسائی ہیں۔ تو ان لوگوں کا راستہ مانگنا ہے کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، اور حقیقی اور پائیدار انعام، یعنی وہ کون سا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کا راستہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، صدیقین یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرے صحابہ کا راستہ، شہداء کا، صالحین کا راستہ۔ کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے اس بات کا جواب بھی کہ انعمت علیہم، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے اس میں بتا دیا ہے کہ یہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، ان کا راستہ جو ہے یہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیٹ مینز کچھ لوگ ایسے ضرور گزرے ہیں کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ اور یہ ہمیں سکھائی دعا کیوں گئی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم وہ والا راستہ مانگیں، اس راستے پر چلیں، اور آخرت کی بہترین کامیابیاں جو ہیں اس کے حقدار بن جائیں۔ اب چند الفاظ میں خلاصہ دیکھ لیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ہاتھ باندھتے ہیں، ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ اے سارے جہانوں کے بے انتہا مہربان رب،
ساری تعریفیں، سارے شکر تیرے لیے ہیں. ہم ایک دن تیرے سامنے پیش ہونے والے ہیں، تیرے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر التجا کر رہے ہیں. اس دن کی کامیابی کے لیے یا اللہ ہمارا معاون بن جا، ہمارا مددگار بن جا، ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے سیدھے راستے پر چلا دے. یا اللہ ان راستوں سے بچا لے جن پر چل کر قومیں تیرے غضب کا شکار ہو گئیں یا گمراہ ہو گئیں. اور جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں نا تو مجھے یہ اتنا مزے کی چیز لگتی ہے، اتنی خوبصورت یہ چیز ہے کہ آپ امیجن کریں ہمارے اس وقت کھڑے ہونے کا انداز کیا ہوتا ہے. انتہائی عاجزی، انتہائی انکساری. کیا ہم ایگزیکٹلی اس پوزیشن میں کسی انسان کے سامنے کھڑا ہونا پسند کرتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. ہم کسی انسان کے سامنے اس طرح کبھی نہیں کھڑے ہوتے ہیں، یوں ہاتھ باندھ کر، سر جھکا ہوا، آنکھیں جھکی ہوئی، انتہائی عاجزی اور انکساری. اور اس وقت کوئی بھی ہمیں آوازیں دے رہا ہے، کوئی بھی ہمیں بلا رہا ہے، ہم کسی کی بات نہیں سن رہے ہوتے ہیں. ہمارے اندر ایک احساس ہوتا ہے ہمارا رب ہمارے سامنے اور ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں انتہائی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ. تو وہ جو انداز ہے نا، وہ جو اس وقت اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری ہے، اس حالت میں کھڑے ہو کے اور یوں دعائیں مانگنا، تو سوچیں کہ کیسے نہیں ہو سکتا کہ ہماری دعا قبول ہو. بس ہمیں اس چیز کو سمجھنا بھی ہے، صرف الفاظ جو ہیں وہ نہیں دہرانے، ایک رٹے رٹائے الفاظ دہرا دیں اور اس کو سمجھیں نہیں. پھر اس کے بعد آگے سورہ بقرہ جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے. بقرہ کا مطلب گائے ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس سورہ میں گائے کی تفصیلات ہیں. اس میں گائے کا ذکر جو ہے یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے، اور اسی سورہ کے اندر جو ہے یہ واقعہ ہم لوگ پڑھیں گے کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل کو گائے کی قربانی کا حکم دیا گیا، اور اس میں انہوں نے حیل و حجت سے کام لیا تھا، اور ان سے گائے ذبح کیوں کروائی گئی تھی. بیسیکلی ایک واقعہ تو ہے نا کہ وہاں پہ قتل ہو گیا تھا، اور قاتل جو ہے اس کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا تھا. مقتول کے ورثہ جو ہیں وہ انصاف چاہتے تھے، اور قاتل کے ورثہ جو ہیں وہ چھپا رہے تھے اصل واقعے کو، اور نہیں چاہتے تھے کہ اس بارے میں پتہ چلے. تو اس وجہ سے وہ کافی ڈیٹیلڈ واقعہ ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے. لیکن اس کے پیچھے کیا ایک اور مقصد تھا کہ آپ کو پتہ ہوگا، آپ لوگوں نے یہ بہت دفعہ سورہ بقرہ میں یہ پڑھا ہے، قرآن میں پڑھا ہے، سب سنتے بھی رہتے ہوں گے کہ بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو پیچھے سے ایک بچڑا بنا لیا تھا اور اس کی پوجا شروع کر دی تھی، اس کی عبادت شروع کر دی تھی. تو ان کے دلوں سے وہ محبت ختم کرنے کے لیے، ان کے دلوں کے اندر جو بت تھے ان کے سینوں کے اندر، ان بتوں کو ختم کرنے کے لیے، اور وہ جو شرک کا ایک بیج ان کے اندر تھا اس کو ختم کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ وہ ٹیسٹ لینے کے لیے کہ کیا یہ اس کو ختم کر پاتے ہیں یا نہیں. تو یہ بیسیکلی اس کا مقصد تھا. ورنہ اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو زندہ کر دیتے اور وہ سارا واقعہ جو ہے، سارا معاملہ ان کے سامنے کلیئر کر دیتے. ہمیں بھی یہ چیک کرتے رہنا ہے، بار بار یہ دیکھتے رہنا ہے. اس کلاس کا مقصد، اس قرآن کے ساتھ جڑنے کا مقصد یا دورہ قرآن کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے اس چیز کو پورا کرنا ہے، سنت ہے اس لیے ہم نے پورا کرنا ہے کہ بس ہم نے پورے قرآن میں سے گزرنا ہے. قرآن کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ایک دفعہ پوری طرح سے ٹوٹنا پڑتا ہے. ہم سب کو بھی آج سے یہ تہیہ کرنا ہے کہ رمضان کے اینڈ تک ہم اپنے آپ کو ڈیلی چیک کیا کریں گے. آج کی کلاس کے بعد بھی ہم چیک کریں گے، اپنے سینے کے اندر جھانکیں گے کہ کہیں ہمارے سینوں میں کوئی ایسے بت تو نہیں ہیں بیٹھے ہوئے. ہمیں بھی جو بار بار ٹیسٹ کیا جاتا ہے نا، مختلف رشتوں کے حوالے سے، مختلف معاملات کے حوالے سے، تو اس کی ریزن کیا ہے؟ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ ہمیں کیوں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے؟ ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے؟ کون سے ایسے بت ہیں جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہے لیکن ہمارا رب تو سب کچھ جانتا ہے؟ تو ہمیں اس طرف توجہ دینی ہے اور ان سارے بتوں کو ختم کرنا ہے، ایک اللہ کی بندگی اختیار کرنی ہے تاکہ ہم آخرت کی کامیابیاں حاصل کر سکیں. سورہ بقرہ کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ اس میں بنی اسرائیل کی امامت یعنی کہ ان کی لیڈرشپ سے معزولی اور امت مسلمہ کا اس منصب پر فائز ہونا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس سورہ میں جس اعلیٰ ترتیب سے عملی احکامات دیے گئے ہیں وہ سب مسلمانوں کے ساتھ ساتھ پہلی مرتبہ قرآن پاک پڑھنے والے جو نو مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں ان کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہیں. آیت نمبر 1 سے لے کر 20 میں سورہ فاتحہ میں مانگی گئی دعا کا جواب ہے کہ اللہ سے ہدایت مانگی تھی تو یہ کتاب حاضر ہے. اس میں ہدایت ہے، اور ہدایت کن لوگوں کو ملے گی، کون محروم رہیں گے،
اس حوالے سے پوری ڈیٹیل ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب کا تعارف اور اس سے فائدہ اٹھانے والوں کے صفات ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز جیسے جیسے ہم لوگ آگے بڑھتے جائیں گے ان چیزوں کو ڈیٹیلز کے ساتھ دیکھتے جائیں گے. سب سے پہلے سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں، جس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا. اس کو اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو بھی ٹھیک ہے اس کا میننگ، لیکن اگر اس کو آپ سمجھیں گے نا، اگر سورہ بقرہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے. بیسیکلی جو سورہ بقرہ کو پراپرلی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ کے پڑھ لیتا ہے نا، اس کے دل سے ظاہر ہے ہر قسم کے شرک، ہر قسم کے جو غلط عقائد ہیں وہ اکھاڑ کے پھینک دیے جاتے ہیں. اور جس دل میں اللہ کی ربوبیت کا جو ہے وہ پراپرلی اس کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، جس دل میں اللہ کی محبت جو ہے پوری طرح سے گھر کر جائے، جس کو 100% سمجھ آ جائے. اب آپ کے سامنے سورج نکلا ہوا ہے تو کوئی آپ کو 1000 کہتا رہے کہ یہ سورج نہیں ہے، یہ تو چاند ہے، یا یہ تو اس وقت اندھیرا ہے، لیکن سورج پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ہے. اب آپ کو کوئی کاٹ کے ٹکڑے بھی کر دے گا تو آپ کہیں گے کہ میں یہ کیسے مطلب اس بات سے انکار کر سکتی ہوں کہ یہ رات کا وقت ہے، یہ اندھیرا ہے، جبکہ سورج میری آنکھوں کے سامنے پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے. تو جب آپ کے دل میں اللہ کی وحدانیت پراپرلی سمجھ آ جاتی ہے نا، اللہ کی ذات، اللہ کے ساتھ تعارف آپ کا کلیئر ہو جاتا ہے، تو کوئی پھر چیز جو ہے آپ کو اس چیز سے دور نہیں کر سکتی ہے. کسی بھی قسم کا شرک کا ہلکا سا سایہ بھی آپ کے دل میں نہیں آ سکتا ہے. تو جس دل میں پھر اللہ کی محبت بیٹھ جاتی ہے، اللہ کا اصل تعارف بیٹھ جاتا ہے، اس کی سمجھ آ جاتی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ پھر شیطان کا کیا کام ہے. جب کوئی اللہ کا تعارف سے ہی حاصل کر لیتا ہے تو اس کو آخرت کی بھی سمجھ آ جاتی ہے، اور وہ پھر ایسے ہی کام کرے گا، ایسی ہی زندگی گزارے گا جو کہ اللہ کو راضی کر دینے والی ہو. سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں. اس کا مفہوم میں پڑھتی جاؤں گی. آپ سب سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کی تلاوت آپ سب نے کر لینی ہے، پارہ نمبر 1 کی، اور ڈیلی اسی طرح سے ہوگا کہ آپ سب اس کی تلاوت کر لیں گے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہوتا ہے. اگر اسی میں ہم تلاوت بھی کریں تو پھر ہمارے لیے اینڈ تک پہنچنا جو ہے، رمضان کے اینڈ تک پورا قرآن مکمل کرنا مشکل ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، ان کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. جو کتاب تم پر نازل کی گئی یعنی قرآن، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. اب یہ پہلی 5 آیات ہیں سورہ بقرہ کی. سب سے پہلے کیا بتایا گیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر اس کتاب پر عمل کرنا ہے، اگر اس کتاب کو پڑھنا ہے، اگر اس سے فائدہ اٹھانا ہے، تو سب سے پہلی چیز جس پر عمل کرنا ہے وہ کیا ہے کہ تمہیں پورے یقین کے ساتھ اس میں داخل ہونا ہے. تمہیں یقین رکھ کر اس کتاب کو پڑھنا ہے. اگر شک ہوگا پھر ایمان نصیب نہیں ہوگا. تو شک جو ہے نا وہ نہیں چلے گا. اور دوسری بات، یقین کس چیز کا، یعنی سب سے پہلے تو اعتماد کی بات کی جا رہی ہے نا، کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ نے نازل کی ہے. یہ اس کا رائٹر کون ہے؟ اللہ رب العزت خود ہیں. تو پورے یقین کے ساتھ. پھر اس کے بعد بتا دیا گیا اس میں ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے. یہ نہیں بتایا گیا کہ ہدی للمسلمین یا ہدی للمؤمنین، صاف صاف بتا دیا ہدی للمتقین. اس میں تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی دل میں تقوی رکھ کر، دل میں ڈر رکھ کر اس کتاب کو اس نیت سے پڑھتا ہے اس کو ہدایت مل جاتی ہے. لیکن ہم آج دیکھتے ہیں کہ میجورٹی جو مسلمز کی ہے وہ ہدایت یافتہ کیوں نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں، تو ہمیں بیسیکلی نا ہدایت مانگنے کی بار بار ضرورت ہے. ہم بہک جاتے ہیں. بار بار کیوں بتایا گیا ہے اہدنا الصراط المستقیم؟ ہر نماز میں ہمیں تو اس چیز کو ریپیٹ کرنے کی جو ہے وہ ترغیب دی گئی ہے کہ بار بار اللہ سے ہدایت مانگتے رہو. وجہ کیا ہے؟ ہم انسان بہت جلدی بہک جاتے ہیں. اور آج میجورٹی ہمارے مسلمز کی، آپ ان کو دیکھیں تو کسی نان مسلمز کو دیکھ لیں، مسلمز کو دیکھ لیں، آپ ڈفرینس ہی نہیں کر پائیں گے کہ یہ مسلم ان میں سے کون ہے. وجہ کیا ہے؟ ڈیلی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے لیکن ہم اندھے اور بہرے لوگوں کی طرح قرآن
پڑھتے ہیں، یا پھر عرصے عرصے تک جو ہے وہ قرآن کی تلاوت ہی نہیں کی جاتی، اور کی جاتی ہے تو مقصد کیا ہوتا ہے، یہ سورہ ہم پڑھ رہے ہیں تاکہ رزق میں برکت ہو، یہ سورہ پڑھ رہے ہیں اولاد فرما بردار ہو جائے، یہ سورہ پڑھ رہے ہیں گھر میں برکت کے لیے، رحمتوں کے لیے. لیکن سارے دنیا جہان کے سارے خیر، ساری بھلائیاں ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہم اللہ سے نہیں مانگتے ہیں. ہم ہدایت کے لیے اس کو پڑھتے نہیں، اور وہ کس طریقے سے آئے گی؟ قرآن کو پڑھیں، اس کا نو ڈاؤٹ ایک ایک حرف جو ہے اس کی 10 نیکیاں اس پہ ملتی ہیں، لیکن بہرحال نیکیاں مل جائیں گی، ثواب مل جائے گا، ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت تب ملے گی جب آپ اس کو ہدایت کی نیت سے پڑھیں گے، ہدایت کے ارادے سے پڑھیں گے، اور پھر اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے میرا رب کہہ کیا رہا ہے، حکم کیا دے رہا ہے، کون سی چیزیں ہیں. جب کوئی ایسی سورہ آتی ہے، ایسی آیت آتی ہے جس میں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کا حکم مانو، وہ چیز ہمارے جو ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں اس سے ٹکرا رہی ہے، تو اس وقت پوری جو ہے نا وہ سمع اور اطاعت کی تصویر بن جائیں، سمعنا و اطعنا، یا اللہ ہم نے سن لیا، ہم اطاعت کرنے والے ہیں. بجائے اس کے ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں جی ہم سے یہ سب نہیں ہوتا، ہم کمزور ہیں، بے شک یہ اللہ کا حکم ہے لیکن ہم سے یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. تو کئی ایسے احکامات آئیں گے، ابھی تو ہم لوگ شروع کرنے لگے ہیں نا، بہت سی ایسی چیزیں آئیں گی جو ہمارے نفس سے ٹکرائیں گی، جو ہمیں بالکل ہماری ذات ان کے بالکل ٹوٹل اگینسٹ ہوگی. تو اس وقت یاد رکھیے گا یہ میرے اللہ کا حکم میرے سامنے آ گیا، اللہ مجھے بدلنے کا حکم دے رہا ہے، اب مجھے بدلنا ہے اور ان ساری چیزوں کو چھوڑنی ہے جو کہ اللہ کے احکامات کے اگینسٹ ہیں. چاہے اس کے لیے میرا خاندان میرے آڑے آتا ہے، میرے گھر والے میرے سامنے ٹکرا رہے ہیں، میرا معاشرہ جو ہے مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا، لیکن بس ٹکرا جائیں، میرے رب کا یہ حکم ہے تو مجھے اس پہ عمل کرنا ہے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو تب جا کے جو ہے وہ ہم ہدایت یافتہ اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہوں گے. لیکن اس کے لیے آج سے ہی ہمیں تیاری کرنا ہوگی. اچھا، یہ سورہ بقرہ کے آغاز میں جو پہلی 5 آیات ہیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، متقین کی صفات بتا دی ہیں. کون ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے نزدیک اللہ نے یہاں پہ مہر لگا دی ہے نا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہیں. المفلحون، جب ال کا لفظ عربک میں کسی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے نا، کسی لفظ کے ساتھ لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آل، یعنی سب کے سب. ٹھیک ہے، تو المفلحون سب کی سب کامیابیاں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. تو جب اللہ نے یہ وعدہ کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ان 5 آیات میں جو چیزیں بتا دی گئیں ان صفات پہ ہم پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں اور پورا اترتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی دنیا کی بھی سب کامیابیاں اور آخرت کی بھی ہمیں ملیں گی. اور وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلی الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں کس پر؟ غیب پر، اور نماز قائم کرتے ہیں. اب دیکھیں ایمان لانے کے فوراً بعد نماز کا حکم ہے، پھر اس کے بعد اور نماز کی اقامت کا حکم ہے. خود بھی نماز پڑھنی ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھانی ہے، اور صرف ادھر تک ہی نہیں رکنا، اپنے ارد گرد کے سب لوگوں کو بھی نماز کی تلقین کرنی ہے اور اس چیز کے لیے کوشش کرتے رہنا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ اچھا، انسان کو مال سے بڑی محبت ہے، ایک تو اپنے آرام سے بڑی محبت ہوتی ہے اور دوسرا اپنے مال سے. رزق کی بات کی جا رہی ہے، تو رزق میں یاد رکھیے صرف پیسے نہیں آتے یا کھانا پینا نہیں آتا، جو ہمیں وقت ہے نا ہمارا، وہ بھی ہمارا رزق ہے. ٹھیک ہے، جو وقت ہمیں دیا گیا ہے وہ بھی ہمارا رزق ہے، وقت بھی رزق ہے، مال بھی رزق ہے، اور اس کے علاوہ جو جتنی چیزیں ہمیں عطا کی گئی ہیں نا وہ سب رزق میں آتی ہیں. ہر وہ نعمت جس سے ہم مستفید ہوتے ہیں، ہماری سانسیں ہیں، ہمارے اولاد ہے، ہمارا مال ہے، ہر وہ نعمت جس سے ہم مستفید ہوتے ہیں وہ سب چیزیں جو ہیں وہ رزق ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا اس چیز میں ڈیمانڈ کی ہے کہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. پھر اس کے بعد وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کہ جو کتاب تم پر نازل کی گئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں. ایک تو ایمان یہ ہے کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ کتابیں اللہ کی طرف سے ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے.
لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پہلی کتابوں میں کافی چینجنگز ہو چکی ہیں، اس لیے فائنلی جو کتاب نازل ہوئی ہے کمپلیٹ جس کو کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ قرآن پاک ہے۔ تو اس پر ایمان لانا بیسیکلی کیا ہے؟ ایمان لانا صرف یہ نہیں کہ ہم یہ مان لیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھتے رہیں، ثواب کے لیے فائدے حاصل کرتے رہیں، لیکن ہدایت کے لیے توجہ نہ دیں۔ ایمان لانا بیسیکلی کیا ہے کہ اس کی ہر حکم پر عمل کرنا، اپنی زندگی کو اس قرآن کے مطابق ڈھالنا، یہ بیسیکلی ایمان ہے۔ اور آخرت میں آخر میں کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ جب آخرت پر یقین ہوگا نا، ایک دن مجھے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے ایک ایک عمل کے لیے جواب دہ ہوں میں، تو پھر انسان کے لیے اس پر ایمان لانا اور یہ سارے احکامات پر عمل کرنا بالکل بھی مشکل نہیں ہوتا ہے۔ تو آخرت پر یقین جب انسان کا مضبوط ہوگا، اور سب سے امپورٹنٹ چیز، آخرت پر یقین مضبوط ہے تو باقی سارے عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، باقی سارے احکامات پر عمل کرنا بہت آسان ہے، اور انسان کامیاب ہی تب ہوتا ہے جب اللہ پر ایمان کے بعد وہ آخرت پر ایمان لے آتا ہے۔ پھر اس کے بعد اب یہ تو بات ہوگی ان کے بارے میں، اللہ نے فرما دیا، مہر لگا دی، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، ایسا نہیں ہدایت انہوں نے خود ہی کہیں سے حاصل کر لی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ان پر مہر لگا دی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہیں۔ یہ تو ہو گیا ایک وہ گروپ جو کہ اللہ رب العزت نے جن کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہیں۔ اس کے بعد اگلی جو آیات ہیں، آیت نمبر 6 اور 7، اس میں بتایا گیا ہے ان لوگوں کا ذکر آ رہا ہے جو کہ اللہ کے نزدیک مردہ ہیں، جن کی حیثیت مردے جیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ان کے لیے یکساں ہے، ہاں تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سزا کے مستحق ہیں۔ اب یہاں پہ بات کیا آتی ہے؟ یعنی پیچھے 6 شرطیں ہیں نا جن کا ذکر ہوا ہے، اب اگر وہ پوری نہیں کرتے ہو اور ان سب کو یا ان میں سے کسی ایک کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا تو پھر کیا ہے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ اگر تو ایمان نہیں لاتے یا ان کا انکار کرتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ ان کے لیے برابر ہے، آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے اور وہ سزا کے مستحق ہیں۔ اچھا، یہ جو مہر لگا دینا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی تھی اس لیے انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ کئی لوگ کوشچن کرتے ہیں نا کہ جب مہر لگی ہوئی ہے تو پھر اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ مہر لگانا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے ان بنیادی کاموں کو کرنے سے ہی رد کر دیا جن کا پہلے ہم لوگوں نے پڑھا، جن کا ذکر ہے، تو اپنے لیے قرآن کے پیش کردہ راستے کے خلاف دوسرا راستہ پسند کیا، اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی۔ اب اس مہر لگنے کی کیفیت کا تجربہ آپ دیکھیں ہر اس انسان کو ہوگا جس کو کبھی بھی کسی کے سامنے بھی حق بیان کرنے کا اتفاق ہوا ہو۔ جب کوئی بھی آپ کے پیش کردہ طریقے کو جانچنے کے بعد ایک دفعہ رد کر دیتا ہے تو اس کا ذہن پھر اس طرح سے مخالف سمت میں چل پڑتا ہے نا کہ آپ کی کوئی بھی بات اس کو سمجھ نہیں آئے گی، اور سمجھ آنا تو دور کی بات، وہ آپ کی بات سننا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ آپ کا اس کو حق کی نصیحت کرنا، حق کے لیے بار بار بلانا، اللہ کے راستے پر بلانا، اللہ کی بات کرنا، آپ کی دعوت جو ہے، اس چیز سے اس کے کان بہرے ہو چکے ہوں گے۔ آپ کے طریقے کی خوبیاں جو ہیں یا وہ جو پریکٹس کر رہے ہیں آپ، یا آپ اس کو اس کی دعوت دے رہے ہیں، وہ اس چیز کے لیے اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، اور یہ چیزیں نا کلیئرلی فیل ہوتی ہیں کہ یہ جو بندہ ہے نا واقعی اس کے دل پر مہر لگی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کا ذکر کیا ہے؟ یعنی بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں، وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ کو ہی دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں، مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ اور جب انہیں کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟
خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بیوقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہیں۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر دیا اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہیں پلٹیں گے۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ آیت نمبر 20 یہاں تک مکمل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان 20 آیات میں جو چیز بتائی ہے، پہلے ایمان والوں کی جو ہے وہ بتائی کیٹیگری، پھر اس کے بعد کافرین کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقین کا یہاں پہ احوال بیان کیا ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ 100% اپنے رب کے احکامات کی فرما برداری کرتے ہیں، پوری جان لگا دیتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسرے وہ لوگ آتے ہیں جو کہ کچھ کیا کرتے ہیں کہ انکار کر دیتے ہیں نا۔ اللہ نے ان کے لیے کس چیز کا لفظ استعمال کیا، یعنی وہ لوگ ہیں جن کے آنکھوں پر کانوں پر پردے پڑے ہیں، اور ان کی جو کیا ہے مہر لگی ہے، ان کے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اور پھر ان کے بارے میں بتایا کہ ان کے دلوں پر مہر لگی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر مہر لگی ہے اور ان کے دلوں پر مہر لگی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں بتا دیا گیا کہ ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور ان کے لیے کس چیز کا بتا دیا؟ ان کے لیے عظیم عذاب، بڑے عذاب کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اور یہ اگر ہم نارملی دیکھیں تو یہ مردوں کی طرح ہی ہے نا۔ ایک مردہ ہوتا ہے جس کو آپ سناتے رہیں، جتنا مرضی اس کی قبر پہ جا کے قرآن پڑھو، جتنا مرضی اس کے پاس کھڑے ہو کے کرتے رہو، وہ کون سا سن سکتا ہے؟ اور اگر اللہ اس کو سنوا بھی دے تو عمل تو نہیں کر سکتا ہے نا۔ تو جب آپ عمل ہی نہیں کر پائیں گے اللہ کے احکامات پر تو وہ چیز آپ کو فائدہ تو نہیں دے سکتی۔ تو ایک ان کی مثال جو کہ اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، ان پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ ایک کفر ہوتا ہے عملی کفر، ایک ہوتا ہے نا انکار کر دینا مکمل طور پہ، ایک ہوتا ہے عملاً، یعنی آپ کو پتہ تو ہے جو بتایا جا رہا ہے یہ سچ ہے، لیکن آپ عملی طور پہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کافرین کی نشانی بتائی گئی ہے، اور یہ مردے ہیں۔ ان کی مثال بالکل مردوں کی طرح، جیسے ایک مردہ ہے نا، اس کی فیوریٹ ڈشز بنا کے اس کے پاس رکھ دو تو اس کو بولو کہ کھاؤ، وہ نہیں کھا سکتا ہے۔ تو ایگزیکٹلی اسی طرح سے، یعنی مزے کے کھانے یا اللہ کی ساری نعمتیں کس کو فائدہ دے سکتی ہیں؟ انہی کو نا جو زندہ ہیں۔ تو جو مردہ ہیں ان کو تو کسی چیز کا فائدہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ کون ہیں؟ کافر ہیں۔ اور پھر اس کے بعد منافقین کا ذکر آتا ہے۔ اب اس میں دو طرح منافقین جو ہے نا وہ بیسیکلی دل کے بیمار ہوتے ہیں۔ تو بیماری بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک بیماری وہ ہوتی ہے جو کہ قابل علاج ہے، اور ایک بیماری لا علاج ہوتی ہے۔ اب قابل علاج کون سے ہیں جن کو بتایا جا رہا ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ آسان احکامات آتے ہیں نا تو مان لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی اپنے نفس کے خلاف حکم دیا جاتا ہے نا تو کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ نہیں معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، ہم نہیں یہ کر سکتے۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو کہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن اصل میں وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو اور اللہ کے بندوں کو جو ایمان والے ہیں ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کی رسی اللہ نے دراز کر رکھی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب کی سزا سنائی گئی ہے۔ تو جھوٹ اور دھوکہ
یہ منافقین کی سب سے اہم نشانیاں ہیں. یہ دو چیزیں جس میں شامل ہیں، ایک جھوٹ بولنا، دوسرا دھوکہ دینا. اور پھر کس چیز کی وجہ سے؟ کیونکہ ان کو شعور ہی نہیں ہے اس چیز کا. جب بھی انہیں اصلاح کی طرف بلایا جاتا ہے، جب بھی ان کو اس چیز سے منع کیا جاتا ہے کہ مت کرو یہ چیز، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی خبر سنائی گئی ہے. اور پھر لاسٹ کیٹیگری کے جو کہ بیماری تو ہے لیکن قابل علاج ہے، ان کو اللہ نے وارننگ دی ہے. اللہ چاہے تو تمہیں بھی اسی طرح سے کر سکتا ہے کہ تمہاری بھی بصارت جو ہے وہ سلب کر لے اور ابھی بچ جاؤ. روشنی نظر آ رہی ہے تو اس میں فائدہ اٹھاؤ اور اللہ کے احکامات پر عمل کر لو. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ لوگوں بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ان سب کا خالق ہے. تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا. پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ. اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک صورت ہی بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے لو. اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنے گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے. ان کے لیے وہاں پاکیزہ زوج ہوں گے اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی مثالیں دے. جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تماثیل کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے. اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار. اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں. اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں. اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اب فاسق کس کو کہتے ہیں؟ فاسق بیسیکلی نافرمان کو کہتے ہیں، یعنی اطاعت کی حد سے نکل جانے والا. تو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دینا یعنی بادشاہ اپنے ملازموں اور رعایا کے نام جو فرمان یا ہدایت جاری کرتا ہے، اس کو عربی محاورے میں عہد سے تعبیر کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی تعمیل جو ہے وہ رعایا پر واجب ہوتی ہے. اور یہاں پر عہد کا لفظ جو ہے وہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے. عہد تو دو لوگوں کے درمیان، ہم پلہ لوگوں کے درمیان موسٹلی ہوتا ہے نا، استعمال ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے، اللہ رب العزت کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں. لیکن نارملی کیا ہوتا ہے عربی محاورے میں عہد کس کو کہتے ہیں؟ یعنی بادشاہ اپنے ملازمین اور رعایا کے نام پر جو فرمان یا ہدایت جاری کرتا ہے اس کو عہد کہا جاتا ہے. تو اللہ کے عہد سے مراد اس کا وہ مستقل فرمان ہے جس کی روح سے تمام نوع انسانی صرف اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی پرستش کرنے پر مامور ہے. اور مضبوط باندھ لینے کے بعد سے جو اشارہ کیا جا رہا ہے نا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت تمام نوع انسانی سے اس فرمان کی پابندی کا اقرار لیا گیا تھا. سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں اس کا ذکر ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ. اس کو عہد الست کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو فاسق ہیں اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں. اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. اور کیا پھر بتایا جا رہا ہے کہ حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. یعنی جن روابط کے قیام یا استحکام پر انسان کی اجتماعی اور انفرادی کامیابی کا انحصار ہے، جنہیں درست رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان چیزوں کو یہ کاٹتے ہیں. اب یہ جو مختصر سا جملہ ہے اس میں بے پناہ وسعت ہے کہ انسانی تمدن اور اخلاق کی پوری دنیا پر جو دو آدمیوں کے تعلق سے لے کر
عالمگیر بین الاقوامی تعلقات تک پھیلی ہوئی ہے. بس یہی ایک جملہ جو ہے نا یہ ساری چیزوں پر حاوی ہو جاتا ہے. روابط کو کاٹنے سے مراد محض تعلقات انسانی کو کاٹنا نہیں ہے. تعلقات کی صحیح اور جائز صورتوں کے سوا جو صورتیں بھی اختیار کی جائیں گی وہ سب اسی میں آئیں گی، کیونکہ ناجائز اور غلط روابط کا انجام بالکل وہی ہوتا ہے جو قطع تعلقی کا ہوتا ہے. یعنی بین الانسانی جو معاملات ہیں ان کی خرابی اور نظام اخلاق و تمدن کی بربادی، یہ ساری چیزیں اسی زمرے میں آ جاتی ہیں. ہم لوگ نا بیسیکلی کسی ایک انسان کو ہر طرف سے دباتے رہیں گے، ہر طرف سے اس کو تکلیف دی جائے گی اور مسلسل اس کو ٹیز کیا جائے گا. اور جب وہ اس شر سے بچنے کے لیے نا تھوڑا سائیڈ پہ ہو جائے گا نا، تو ہمارے فتوے جو ہیں نا ایسے لوگوں کے لیے ہی ہوتے ہیں. ایک کو پہلے مسلسل ٹارچر کرتے رہنا، اور اگر کبھی کئی دفعہ ایسی چیزیں سننے کو ملتی ہیں کہ اگر کوئی تھوڑا بہت بھی اللہ کے دین کو پریکٹس کر رہا ہے نا تو پھر اس کو تانے دیے جاتے ہیں. اچھا اس نے تو قطع رحمی کی ہے، اس نے تو رشتوں کو توڑا ہے، اس نے تو لوگوں کے ساتھ تعلقات کو توڑا ہے. تو یہ چیز نا ہم بیسیکلی اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہی نہیں ہیں، ان چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ اس چیز میں وہ لوگ بھی اس زمرے میں شامل ہوتے ہیں جو کہ غلط طریقے سے معاملات کو لے کر چلتے ہیں یا غلط تعلقات رکھتے ہیں، غلط انداز سے ان چیزوں کو ہر وہ چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے پھر تعلقات خراب ہوتے ہیں یا تعلقات ٹوٹتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اسی زمرے میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے. اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کر لے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، اور پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. انہوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں. فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. اس کے بعد اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ. انہوں نے عرض کیا کہ نقص سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا ہے. حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے. پھر اللہ نے آدم سے کہا کہ تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب اس نے ان کو ان سب چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں. جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں. اب یہ جو سارا واقعہ بیان ہو رہا ہے نا، یہ سارے کا سارا وہ واقعہ ہے جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے جو بات کی، یعنی وہ ساری چیز بتائی گئی. یہ بہت اہم مضمون ہے جس کو بہت سمجھنے کی، یہ اتنی امپورٹنٹ آیات ہیں کہ یہ ساری ہمیں بہت اچھی طرح سے ان کے بارے میں نالج ہونی چاہیے. یعنی دنیا میں تخلیق انسانی کے بہت سارے نظریات ہیں، بہت ساری تھیریز ہیں، اور اس پہ بحث ہوتی رہتی ہے. تو ان میں سے جس نظریے نے بہت زیادہ فروغ پایا وہ ڈارون کی تھیوری ہے. اس میں کہا گیا کہ انسان جو ہے نا وہ حقیر ترین جانوروں سے ترقی کرتے کرتے بندروں کی اسٹیج سے گزر کر انسان تک پہنچا، اور یہ نظریہ جو ہے انسان کو ایک حیوان ثابت کرتا ہے. لیکن یہاں پہ دیکھیے ان آیات میں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانیت کی ابتدا ایک انسان حضرت آدم علیہ السلام سے کی تھی. انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا اور حیوان نہیں بنایا، پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنا خلیفہ بنایا، خصوصی علم عطا فرمایا، اور اس اعزاز و اکرام کے لیے عرش پر محفل سجائی گئی. فرشتوں سے اس انسان کو سجدہ کرایا گیا. ابلیس جو کہ جنوں میں سے تھا اس نے سجدہ نہیں کیا. آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے ساتھ قیامت تک دشمنی لگا لی، اور پھر آدم اور حوا سے ہونے والی غلطی، ان کی توبہ اور ان کو معاف کرنے کا ذکر ہے. اس کے بعد کی آیات میں انشاءاللہ یہ چیزیں ہم ساری جانیں گے. اس کے بعد ان کا زمین پر آنا، ایک مارکہ کارزار کے آغاز ہونے کے بعد جو چیز ہے وہ باب پورا کھلتا ہے،
اور جس میں ایک جانب اللہ کا حلیفہ انسان ہے، دوسری جانب شریر شیطانی قوتیں ہیں، اور یہ جنگ جو ہے یہ قیامت تک جاری رہے گی۔ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو کتابیں دے کر بھیجیں اور بھیجتا رہا، آخری کتاب کو محفوظ فرما دیا۔ جو کوئی اللہ کی ہدایات پر عمل کر کے زندگی گزارے گا اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی رنج نہیں ہوگا، اور جو ان سے منہ موڑ کر شیطان کی پیروی کرے گا اللہ تعالیٰ دوزخ کو ان سے اور پتھروں سے بھر دے گا۔ انسان کی تخلیق کی اس حقیقت کو جاننے سے آپ دیکھیں کہ انسانی قدریں بلند ہو جاتی ہیں۔ انسان ایک بے بس اور جو کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمزور سی ہستی ہے، یہ ایک با مقصد جو ہے وہ زندگی گزارتا ہے، اور حیوان سے بلند ہو کر آپ دیکھیں کہ با اختیار بلند مرتبہ ہستی بن جاتا ہے، ایمان اور اخلاقی محاسن اہمیت اختیار کر لیتے ہیں، اور انسان کو خلافت عطا کی گئی تھی زمین میں، اس کا تصور جو ہے نا اس کی زندگی کا نصب العین متعین کر دیتا ہے۔ انسان کو اپنے مالک کا نظام اس کے احکامات کی روشنی میں اس کی دنیا میں جاری و ساری کرنا ہے، اور یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے انسان کو خلیفہ بنایا گیا۔ یہاں پہ یہ جو آیات ابھی ہم پڑھنے والے ہیں، اگر ان پر غور کریں تو جو شروع سے لے کر ایک بچپن سے ہم کانسیپٹ سنتے آئے، جو ایک توہین بھی کی جاتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، جو کہ ایک بہت غلط بات ہے، ہم اس چیز کو توہین سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم بہت ساری چیزوں پہ نا لڑائیاں جھگڑے اور فساد مچا دیتے ہیں، لیکن ہم اس چیز کو کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ اصل بات کیا ہے، اصل جو ہے وہ معاملہ کیا ہے۔ ہم لوگوں نے نا شروع سے لے کے بڑے عام، اب تو یہ جملہ نا جاہلیت کی انتہا ہے کہ یہ عام زبانوں پہ نا جاری رہتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ نہ آدم غلطی کرتے، نہ ہمیں جنت سے نکالا جاتا، نہ ہمیں زمین کی ہاک چھاننا پڑتی، اور یہاں کے دکھ جھیل لانا پڑتے۔ حالانکہ قرآن کو اگر ہم غور سے پڑھیں، یہ والی آیات کو غور سے پڑھیں، سورہ بقرہ کا سٹارٹ ہی ہمیں کلیئرلی بتا دیتا ہے آدم علیہ السلام کو تو جنت میں ہی معاف کر دیا گیا تھا، جنت میں ہی ان کو خلافت دی گئی، اور جنت میں ہی ان کو نبوت عطا کی گئی، اور نبوت عطا کرنے کے بعد جو ہے ان کو نبی بنا کر زمین پر بھیجا گیا تھا۔ دنیا میں سب سے پہلے آنے والے انسان جو ہیں وہ نبی تھے، وہ نبوت لے کر آئے تھے۔ اللہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے سب سے پہلے نبی کو بھیجا، تاکہ کسی ایک انسان کے پاس بھی یہ کہنے کی گنجائش نہ رہے کہ یا اللہ میرے تک تو ہدایت پہنچی نہیں تھی۔ تو باقی کی نسل تو بعد میں چلنا شروع ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ہی معاف کر دیا گیا تھا، جنت میں ہی ان کو نبوت عطا کر دی گئی تھی۔ تو آج یہاں پہ کیا کہا جاتا ہے کہ نہیں، نہ وہ غلطی کرتے، نہ ان کو دنیا میں بھیجا جاتا، زمین پر بھیجا جاتا، اور نہ آج ہم یہ حق جانتے۔ تو یہ چیزیں جب تک ہم قرآن نہیں پڑھیں گے نا، ہم ان چیزوں کی حقیقت کو نہیں پا سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی گستاخی کی چیز ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر کبھی کوئی آپ کے سامنے یہ لفظ بولتا ہے نا، تو اس کے سامنے قرآن کی سورہ بقرہ کی یہ جو آیات ہیں نا، یہ ساری، یہ پورا رکوع جو ہے یہ اس کے سامنے رکھ دیا کریں کھول کے، کہ اس کو غور سے پڑھو، اس کو سمجھو، اور اس کے بعد دوبارہ زندگی میں یہ لفظ نہ کہنا۔ یہ جو رکوع ہے نا، رکوع نمبر ہے یہاں پہ سٹارٹ ہو رہا ہے آیت نمبر 30 سے، یہ سارا واقعہ جو ہے نا یہ شروع ہو رہا ہے۔ تو اس میں پوری ڈیٹیل بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آگے، مزید چلتے ہیں۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ اب یہ چیز کہ ابلیس جو ہے، ان الفاظ سے جو چیز پتہ چل رہی ہے کہ ابلیس نے سجدے سے انکار جو کیا اس میں وہ اکیلا نہیں تھا، جنوں کی ایک جماعت تھی جو کہ نافرمانی پر آمادہ ہو گئی تھی۔ اور ابلیس کا نام کیوں لیا گیا؟ وہ اس پوری جماعت کا سردار تھا اور اس بغاوت میں پیش تھا۔ لیکن بہرحال آیت کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا، اور اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جنوں کی ایک جماعت پہلے سے ایسی موجود تھی جو سرکش تھے، جو نافرمان تھے، اور ابلیس کا تعلق اسی گروہ سے تھا۔ تو قرآن پاک میں بالعموم شیاطین کا لفظ جو ہے وہ انہی جنوں اور ان کی ذریت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جہاں شیاطین سے انسان مراد لینے کے لیے کوئی قرینہ نہ ہو، وہاں پہ یہی شیاطین جو ہیں، وہ شیاطین جن جو ہیں وہ مراد ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا بتایا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا اور نہ ظالموں میں
شامل ہونا، یعنی اگر تم اس درخت کا رخ کرو گے تو پھر ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے۔ آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیا فرمانے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، یعنی شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا۔ ہم کیا کہتے ہیں، آدم نے غلطی کی، آدم نے نافرمانی کی، لیکن اللہ رب العزت اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ یہاں پہ یہ بھی نہیں کہا کہ آدم نے نافرمانی کر دی، آدم نے ہمارے حکم کی نافرمانی کر دی، فرمایا فَأَزَلَّهُمَا، اور اس نے ان کو ہٹا دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز کو نا ذرا غور کیا کریں کہ ایسے ہی انبیاء کے بارے میں اس طرح کے نازیبہ الفاظ استعمال کرنا اور اتنے بڑے بڑے جملے بولنا اور اس قدر گستاخی والے معاملات کرنا، یہ چیز اللہ کو کسی صورت بھی نہیں پسند ہے۔ رہی بات اس درخت کی جو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، یہاں بافراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا۔ اب یہ چیز نہ ہمیں سمجھنی ہے تھوڑی سی، یعنی آپ دیکھیں کہ زمین یعنی اپنے جائے تقرر پر خلیفہ کی حیثیت سے بھیجے جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں کو امتحان کی غرض سے جنت میں رکھا گیا تھا۔ ان سے پہلے فرشتوں کا بھی امتحان لیا گیا، جنات کا بھی امتحان لیا گیا، اور اب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو امتحان کی غرض سے جنت میں رکھا گیا۔ ورنہ ہم لوگ اگر آیات کے پچھلے حصے کو دیکھیں تو حضرت آدم کو تو بنایا ہی، تخلیق ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ زمین پر خلیفہ مقرر کرنا تھا۔ اللہ رب العزت نے جب فرشتوں کے سامنے اپنا منصوبہ رکھا تو وہاں پہ یہی بتایا تھا کہ میں زمین میں اپنے لیے خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز، اور وہاں پہ فرشتوں کے سامنے یہ جو منصوبہ رکھنا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ بھی بتاتے، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے سامنے کسی کی کیا مجال کہ وہ بولے، لیکن یہ چیز ہمیں ایک اور چیز سکھاتی ہے۔ ہم اپنے معاملات میں نا ہم دیکھتے ہیں یہ اجتماعیت جو ہے نا، اس چیز کی ترغیب دی گئی ہے، اور پھر اس کے علاوہ یعنی مشورہ کر لینا، اپنے جو آپ سے نیچے لوگ ہیں نا ان کو اپنے منصوبوں میں، اپنے مشوروں میں شامل کر لینا، تو یہ اس چیز کی ترغیب دی گئی ہے ہمیں۔ یہ بیسیکلی ہمیں سکھانے کے لیے سب کچھ جو ہے نا وہ بتایا جاتا ہے، سب کچھ سکھایا جاتا ہے۔ اب رہی بات اس درخت کی، تو آپ دیکھیں امتحان کی نیت سے ایک ان کا ٹیسٹ رکھا جا رہا تھا، ان کو جنت میں رکھا گیا، اور اس آزمائش کے لیے ایک درخت کو چن لیا گیا، حکم دیا گیا کہ اس کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس کا انجام بھی بتا دیا گیا کہ اگر اس کے قریب گئے تو کیا ہوگا، ہماری نگاہ میں آپ ظالم قرار پاؤ گے۔ اب یہ اس بحث میں پڑھنا وہ کون سا درخت تھا، وہ گندم کا پھل تھا یا وہ سیب کا تھا یا فلاں تھا یا فلاں تھا، اب یہ چیز نہیں ہے۔ اصل چیز کیا ہے، منع کیا گیا تھا۔ منع کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس درخت کی حیثیت میں کوئی خرابی تھی، اس سے آدم اور حوا کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا۔ اصل چیز کیا تھی کہ آزمائش تھی، ٹیسٹ تھا۔ یہ شیطان کی ترغیبات کے مقابلے میں کس حد تک حکم کی پیروی کرتے ہیں، تو اس مقصد کے لیے کسی ایک چیز کا انتخاب کر لینا، یہی چیز کافی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے درخت کے نام اور اس کی خاصیت کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ اب اس امتحان کے لیے جنت کا مقام سب سے زیادہ موزوں تھا۔ دراصل اس امتحان گاہ بنانے کا مقصد کیا تھا کہ یہ حقیقت انسان ذہن میں بٹھا لے کہ تمہارے لیے تمہارے مرتبہ انسانیت کے لحاظ سے جنت ہی مناسب مقام ہے، لیکن شیطانی ترغیبات کے مقابلے میں اگر تم اللہ کی فرما برداری کے راستے سے ہٹ جاؤ گے تو جس طرح سے ابتدا میں اس سے محروم کیے گئے تھے، اسی طرح آخر میں بھی محروم ہی رہو گے۔ یہ جو اپنا اس مقام لائق کی، اپنی اس فردوس گمگشتہ کی بازیافت تم صرف اسی طرح سے کر سکتے ہو کہ اپنے اس دشمن کی جو ہے وہ دشمن کا کامیابی سے مقابلہ کرو جو تمہیں فرما برداری کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں بھی ایسے بہت سے درخت ہیں جنہیں شجر ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ جیسے جیسے ہم قرآن پڑھیں گے نا تو وہ ان سارے شجر ممنوع کا ذکر جو ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ بے حیائی کے قریب نہ پھٹکنا، یتیم کا مال نہ حق نہ کھاؤ، یہ زنا کے قریب نہ پھٹکو، ہر وہ چیز مطلب جو اللہ کی نافرمانی کے کام ہے، جھوٹ نہ بولو، زنا نہ کرو، اس کے علاوہ جو ہے وہ دھوکہ نہ کرو، پھر اس کے علاوہ جو ہے والدین کی نافرمانی نہ کرو، شرک نہ کرو،
اور بہت ساری ڈیٹیلز ہیں، بہت سارے شجر ممنوع ہیں. اور اگر ہم دیکھیں گے اپنی زندگیوں پہ غور کریں تو آج 90% جو ہے نا وہ اللہ کی نافرمانی کے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور 10% صرف فرما برداری کر رہے ہوتے ہیں. تو ابھی بھی وقت ہے، ایسا نہیں کہ وقت گزر گیا. جب تک سانس ہے تب تک آس ہے، جب تک سانس باقی ہے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو آج سے ہی کوشش کریں، ان چیزوں کو ڈھونڈیں. ایک تو اپنے سینے میں چھپے ہوئے بت جو کہ ہمیں ڈھونڈنا ہے، جو ہیں ہمیں وہ نکالتے جانا ہے. اللہ کی محبت سینے میں آتی جائے گی، کیونکہ اللہ نے بتایا نا کہ ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لیتے ہیں. تو آپ کے پاس ایک باسکٹ ہوتی ہے، وہ اگر فروٹس سے بھری ہوئی ہے اور اس میں آپ نے کچھ اور ڈالنا ہے نا، تو ایک ایک کر کے فروٹس نکالتے جائیں گے تو باقی چیزیں اس میں آتی جائیں گی. اگر پہلے سے وہ بھری ہوئی ہے کسی اچھے پھل سے، تو اس کو بھرنے کے لیے پہلے والی چیزوں کو نکالنا پڑتا ہے اور اس کے بدلے میں کچھ ڈالنا پڑتا ہے. ہمارے سینوں میں نور ایمانی ہے، ہمارے دلوں میں ہدایت ہے، الحمدللہ ہم ہدایت پر ہیں. تو جب بھی ہم کسی اور چیز کو چوز کرتے ہیں نا تو اس کے بدلے میں ہدایت کے راستے کو چھوڑتے ہیں. ہم گمراہی کو جب بھی خریدتے ہیں، گمراہی کی چیزوں کو سلیکٹ کرتے ہیں نا، تو ہم اللہ کے راستے کو چھوڑتے جاتے ہیں. تو اس چیز کو ہمیں جو ہے وہ غور کرنا ہے. اور دوسری چیز ہمیں یہ بھی ڈھونڈنا ہے کہ ہماری زندگی میں کون سے ایسے شجر ممنوع ہیں جن سے ہمیں منع کیا گیا ہے، جن سے ہمیں روکا گیا ہے، ان کو ہمیں چھوڑ کے اللہ کی فرما برداری میں آنا ہے. جیسے اس طرح سے جس طرح سے اللہ